آج ہم سورہ الگ کی 9ویں آیت سے ہم شروع کریں گے۔ آیت کریمہ ہے آرائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی۔ اب یہاں پہ جو چیزیں دیکھنے والی ہیں، آرائیت جو ہے وہ 3 الفاظ ہیں اس کے اندر۔ آ کا مطلب کیا، رآ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اور تا کا مطلب تو نے۔ کیا تو نے دیکھا، الذی ینہا جو روکتا ہے، کس چیز سے روکتا ہے؟ آگے اس کے آیت نمبر 10 میں دیکھیں، عبدا اذا صلی۔ عبدن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ عبودیت یا عبد کہتے کسے ہیں۔ عرب معاشرے میں یہ ویڈیو پہلے بھی ایک میں بنا چکا ہوں اس کے اوپر کہ عبد کو سمجھنے کے لیے آپ کو مالک سمجھنا پڑے گا، تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ تفصیل میں جانے کی بجائے مختصراً عبدن کا مطلب ہوتا ہے نوکر، ملازم، یا وہ بندہ جو کسی مالک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کوئی بھی کام سر انجام دے، جسے آپ آن ڈیوٹی آپ کہہ سکتے ہیں۔ آن ڈیوٹی یا ڈیوٹی کے اوپر کوئی بھی بندہ ہو، اس کو عبدن آپ کہہ سکتے ہیں۔ اذا صلی کہ جب وہ کیا کرنے لگتا ہے، صلی۔ یہاں صلی سے مراد جو روایتی تراجم ہیں ان کے اندر ہے کہ نماز، اور اس پوری آیت کو لے جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیتے ہیں عبدن سے مراد۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ عبدن جو ہے یہ نکرہ ہے۔ نکرہ کا مطلب ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے کامن ناؤن، ایک ہوتی ہے پراپر ناؤن۔ تو اگر کسی شخص کا حوالہ دیا جاتا ہے تو وہ پراپر ناؤن کے ساتھ دیا جاتا ہے، کامن ناؤن کے ساتھ نہیں دیا جاتا۔ تو یہاں پہ کامن ناؤن یوز ہوئی ہے کہ کوئی بھی بندہ، عبدن کا مطلب کوئی بھی بندہ۔ یہاں رسول نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ عبدن کا۔ تو اس لیے میرے حساب سے عبدن سے مراد جو بھی اس نظام کو، جو بھی اس اقرا کو، جو بھی اس الگ کو لے کے کھڑا ہو رہا ہے۔ یہاں پہ صلی سے مراد وہ آگ ہے جو کہ، یا وہ فرد، عبدن جو فرد وہ آگ جلانا شروع کرے گا، اس بھٹی کو آگ لگا رہا ہے تاکہ وہ تیار کر سکے، وہ اینٹیں تیار کر سکے، وہ انسان تیار کر سکے جنہوں نے اس انقلاب کو لے کے آگے چلنا ہے۔ تو جو شخص بھی انقلابی جماعت کو روکنے والا ہو، جو بھی اس آگ کو پھیلنے سے روکنے والا ہو، اچھا اس کا حوالہ آپ نوٹ کر لیں، سورہ مسد 111 میں تیسری اس کی آیت ہے، اس میں آتا ہے سیصلیٰ نارا ذات لہب۔ تو وہ عنقریب لپٹوں والی، شعلوں والی آگ کے اندر جھونک دینا، اس کے اندر آگ کا جو مفہوم ہے ملنا کسی چیز کے ساتھ، تو یہ صلی کا مفہوم ایک یہ بھی ہے۔ تو یہاں پہ عبدن اذا صلی کہ وہ جب آگ کو بجھانے والے جو بھی کھڑے ہوں گے، ان پہ جماعت مومنین نے نظر رکھنی ہے۔ اپنے آپ کو اس چیز پہ دیکھے، نوٹ ڈاؤن کرے، لسٹ تیار کرے ایسے افراد کی جو کہ اس انقلاب کے لیے رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ اس سے آگے ہم دیکھیں گے ارائیت ان کان علی الہدی۔ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ جو بھی اس تحریک کو، اس موومنٹ کو روکتا ہے، کیا وہ ہدایت پہ نہ ہو؟ یعنی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اپنی ذاتی خوشی سے نہ کر رہا ہو، بلکہ اس کو اوپر سے ایسا آرڈر آیا کہ وہ آپ کو روکے۔ یہاں پہ آگے آپ دیکھیں 12ویں آیت، او امر بالتقوی۔ یہاں پہ صاف بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے او کا مطلب یا ہمارا حکم دے رہا ہے بالتقوی، ڈر کے ساتھ، یعنی کہ وہ خود ڈرا ہوا ہے، وہ خود اس مصیبت میں ہے یا خود اس مشکل میں ہے کہ اگر اس نے حکم نہ مانا تو اس کی نوکری چلی جائے گی۔ اپنی ڈیوٹی ڈر کے ساتھ انجام دے رہے ہیں کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کل کو وہی آپ کے اس انقلاب کا حصہ بن جائیں۔ تو ایسے افراد جو ڈیوٹی کے اوپر ہوں گے، ان کے اوپر ایسے احکامات ان کو دیے ہی گئے ہیں، تو وہ ان کی ڈیوٹی کو فالو کر رہے ہیں، تو ہم نے ان کو اگنور کرنا ہے، ان کو لسٹوں میں شامل نہیں کرنا۔